خبریں TV.net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ ناظرین، نشتر ہاسپٹل کی چھتوں پر لاشوں کا معاملہ تھا اور پہلے لگ رہا تھا لوگوں کو یہ معمولی سا واقعہ ہے اور شاید اس پر اتنی بات نہیں ہوگی، لیکن لگا کہ کہیں نہ کہیں انسانیت زندہ ہے، کہیں نہ کہیں انسان رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسانوں کے دل میں دل دھڑکتے ہیں، دل صرف وہ پتھر کے نہیں ہیں، تو اس پر آواز اٹھائے گی، بھرپور آواز اٹھائے گی، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے گی، پھر مین سٹریم میڈیا کی خبروں کا حصہ بنا، اخباروں کی زینت بنا۔ تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کہ واقعے کی تحقیقات کی جائیں، یہ کب سے لاشیں دینے کا سلسلہ جاری تھا اور یہ کیا معاملہ تھا، اس کو رفع دفع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہم نے شاید 50 سال میں اپنی سیاست میں نہیں دیکھا، ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں لیکن ایسا واقعہ نہیں دیکھا۔ یہ کب سے ہو رہا تھا اور کب سے یہ دھندا جاری تھا، کب سے لاشوں کی جو ہے بے حرمتی جاری تھی؟ تو سب سے پہلے تو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نشتر ہاسپٹل کی انتظامیہ نے جن گارڈ نے دروازہ کھولا تھا طارق زمان گجر کے لیے، ان کو جو ہے نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اب جو ہے اپنی باری آ گئی ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ کون کون اس میں ملوث تھا، کیونکہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا۔ پولیس ہاسپٹل پہ بات ڈال رہی تھی، ہاسپٹل والے پولیس پر بات ڈال رہے تھے، اناٹمی ہیڈ ڈاکٹر مریم اشرف جو ہیں وہ بات ڈال رہی تھی ایدی پہ کہ ہم نے تو ان کو بھی کالز کی، وہ نہیں لینے آئے لاشیں، اور دوسری بات ہے کہ زیادہ لاشیں تھیں نہیں، 2-4 لاشیں تھیں اور یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، طلباء کو لاشیں دی جاتی ہیں تو لاش کے ساتھ تو 1 مہینے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ نے دیکھا، یعنی کہ کوئی اس کے پاس پراپر جواب نہیں تھا، پراپر کوئی کاروائی نہیں تھی کہ وہ بتا سکے، اور وہ سوالوں سے آنکھیں چرا رہی تھی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن آج جو ہے تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ پیش کیا، اس میں جو ہے 2 SHOs متعلقہ تھانوں کے، اس کے علاوہ 2 ڈاکٹر، اس کے علاوہ دیگر عملہ جو اس میں ملوث تھا، اور ابھی یہ بھی ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور پرویز الہی کی جانب سے یہ بھی حکم جاری کیا گیا ہے کہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مریم اشرف اور ان کے ساتھ جو ان کا سٹاف ہے ان کو بھی ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اگر اس پر کمیٹی بنائی ہے، صرف کمیٹی نہیں بنائی بلکہ ان سے جواب بھی وصول کیا ہے کہ معاملہ کب سے ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں۔ جیسے کہا کہ سب ایک دوسرے پر بات ڈال رہے تو SHO کو معطل کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ 28 دن کے اندر پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لاشیں، لاوارث لاشوں کا اگر آپ کو پتہ ہے اس ہاسپٹل میں موجود ہیں، ان لاشوں کو اپنی تحویل میں لیا جاتا ہے، ان کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے لواحقین کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور اگر لواحقین نہیں ملتے تو ان کو کسی عیدی سینٹر میں یا خود جو ہے بندوبست کیا جاتا ہے، لیکن پولیس یہاں پر ناکام رہی، اور ان لاشوں میں 2 لاشیں ایسی تھی جو پولیس نے خود جو ہے نشتر ہاسپٹل کے حوالے کی تھی۔ تو یہ تمام معاملات نشتر ہاسپٹل کی اس میں اپڈیٹ آئی ہے، تو اللہ کرے اپڈیٹ ہی نہ رہے، معطل کر کے دوبارہ بحال نہ کیا جائے، کاغذی کاروائی بھی ہونی چاہیے اور تحقیقات مزید سامنے لانی چاہیے کہ کب سے یہ دھندا جاری تھا اور کہاں پر ان کے جو ہے اندر کے اوزار ہیں وہ کہاں بیچے جا رہے تھے۔ اور نہ صرف نشتر ہاسپٹل، اب ہماری انتظامیہ کو جاگ جانا چاہیے، ہمارے صحت کے اداروں کو جاگ جانا چاہیے کہ اب تمام ہاسپٹلز کا دورہ باقاعدگی سے کرنا چاہیے اور رولز بنا دینا چاہیے۔ ویسے تو رول ہے کہ طلباء کو ایسے لاشیں نہیں دی جاتی، لیکن ابھی یہ جواز دیا جا رہا ہے نشتر ہاسپٹل کی جانب سے، تو یہ مہر ثبت کر دی جائے کہ ایسے لاشیں حوالے نہیں کی جائیں گی جب تک آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے کہ اتنے گھنٹوں کے بعد لاش آپ نے واپس لینی ہے۔ یہ نہیں کہ لاش دے دیا، کوئی بچے کی کھیلنے کی چیزیں آپ نے دی ہے کہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں کرتے رہنے دو، تو خدا کا خوف کریں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ہمارے مذہب نے بتایا ہے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، کسی اپنے پیارے کی نہیں کسی اور کے پیارے کی موت ہو جائے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، کسی کا جنازہ جا رہا کھڑے ہو جائیں ادب کے لیے۔ لیکن یہ کیسے سوشل میڈیا کو جہاں ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے کمپین کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن اس پر باقاعدہ کمپین ہونی چاہیے اور اس پر آواز بار بار اٹھنی چاہیے جب تک معاملے کی تہ تک نہیں جایا جاتا کہ نامعلوم لوگوں کی لاشیں تھیں یا پھر لاوارث لاشیں تھیں، اور یہ کب سے کون پرووائڈ کر رہا تھا لاشیں۔ اور ان طلباء سے بھی سوال کرنا چاہیے، کیا طلباء بھی مسلمان ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ لاش کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور لاشوں کو پھینکا جاتا ہے؟ اگر ان کے بس میں نہیں تو ان کو دفنانا ایٹ لیسٹ آواز تو اٹھائی جانی چاہیے تھی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے قوم کے سامنے، سچ کا سچ اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اللہ کرے اس معاملے پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ورنہ ہمارے ہاں ہوتا تو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ سوچ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے کہ کل کو میری لاش کے ساتھ، آپ کی لاش کے ساتھ اگر ایسا ہوا اور چیل کوے کھا رہے ہوئے اور ڈاکٹر جو ہے مریم وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ لاش کے ساتھ ہوتا ہی ایسا، آپ کو کیا پتا کہ لاش کے ساتھ، لیکن آپ اخلاقی طور پر اتنا گر چکے ہیں، پڑھ لکھ کے پڑھے لکھے جاہل میں تو کہوں گی کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لاش پھینک دی ہے کوئی بات نہیں ہے تو سیکھنے کے لیے ہے۔
تو خدا کا خوف کریں اور اللہ کرے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خدا کا خوف ہی رہے اور ان کے ساتھ ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ نہ کہ جو ہمارے ہاں ہر جگہ پر ہوتا ہے، اور سیاسی جماعتیں بھی اپنی سیاست سے ذرا نکل کر جا کر ایسے اداروں میں دیکھیں، ہاسپٹل میں دیکھیں اور سرکاری اداروں باقیوں کی کیا حالت ہے، کبھی ان پر بھی کام کریں۔ جب بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں پھر آپ سارے سامنے آ جاتے ہیں یہ ہو گیا، لیکن کبھی چھوٹی باتوں پر کوئی نہیں جاگتا، کوئی ایوان نہیں ہلتے، کوئی دل نہیں ہلتے۔ مانگنے ہیں تو ووٹ مانگنے ہیں اور کرسی مانگنی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔